الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک آقا نامدار تاجدار عرب و عجم امام کل سید السبل ختم رسول احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہے. نہایت ہی معزز حکماء کرام، اطباء کرام اور طب کی طرف لگن رکھنے والے دیوانے پروانے میرے ساتھیوں، السلام علیکم. ہم طب کی اس محفل میں ایک طب کا سبق نئے انداز سے سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. تاکہ ہمیں ایک طب کا سبق نئے انداز سے سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. تاکہ ہمیں طب کی گہرائیوں کا اس طریقہ کار سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا اس پہ ایک یقین کامل بن جائے کہ یہ معاملہ اٹکل پچو یا اندازوں سے نہیں ہے، فریضوں پہ نہیں ہے، یہ مکمل ایک دلائل کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ، ایک سائنس کے ساتھ، ایک فطری نظام کے تحت ہے. یہاں چھوٹی سی میں بات عرض کروں، ایک ہی نماز میں ہم 4 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں. کوئی یہ کہے بھی آپ نے ابھی تو پہلی رکعت میں پڑھی ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے. اور ایک سبق کو جس کے جو میری طلب ہے کہ اس کو بار بار مجھ سے بھی سنا جائے، عرفان صاحب سے بھی سنا جائے، سکندر بھائی سے بھی سنا جائے، دوسرے جو میرے ساتھی ہیں جو طب کو جانتے اور سمجھتے ہیں وہ بھی جب اس کو سمجھائیں تو بغور اس کو سمجھ کے اکٹھا کر کے اور ایک ہی ربط میں اس کو جوڑ دیا جائے، فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارا اہتمام کرتے ہیں. آج کا جو سبق چوتھا سبق ہے جو کہ ہم ایک ربط کے ساتھ پہلے پڑھ رہے ہیں، مدارج مرض. کیوں جی یہی ہے؟
کہ جب صحت سے مرض کی طرف جب جایا جاتا ہے، صحت بیماری کی طرف جب جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اس کو ہم نے آسانی سے سمجھنے کے لیے مدارج مرض کا نام جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اضافی جو سبق ہے وہ امراض نسواں ہے، اور یہ جو سبق امراض نسواں جو آج اس پروگرام میں شامل ہے، سبق شامل ہے، یہ ہمیں پشاور سے جو ہمارے دوست صاحباب تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی فرمائش تھی، اور اس کی ضرورت میں نے بھی محسوس کی کہ واقعی یہ ایک موضوع جو ہے یہ بیان ہونا چاہیے، حکماء کو اس سے معلومات ملنی چاہیے۔ تو ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ایسی جامعیت سے کوئی بات سمجھا دی جائے جس کو سمیٹنا ذرا آسان ہو، ذہن نشین کرنے میں آسان ہو، سادہ طریقے سے، بجائے کہ اس کو کوئی لفظوں کے پیمانے دیے جائیں یا کوئی بڑی گہری گفتگو کر کے اور یہ بتایا جائے کہ میں بہت بڑا علمی شخصیت ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جو بھی دوست بیٹھے ہیں، کچھ کم علم والے بھی ہیں، کچھ زیادہ والے بھی ہیں، سب کو جو ہے وہ ایک جیسی طریقے سے جو سبق ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے میں کبھی بھی بغیر تیاری کے نہیں آتا۔ جو سبق دینے والا استاد سبق دینے کے لیے آئے اور وہ تیاری نہ کر کے آئے، وہ سامعین کی توہین کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، تو اختصار اور جامعیت کو میں پسند کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنا سبق پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، آسانی سے سمجھنے کے لیے مدارج مرض کا نام جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اضافی جو سبق ہے وہ امراض نسواں ہے، اور یہ جو سبق امراض نسواں جو آج اس پروگرام میں شامل ہے، سبق شامل ہے، یہ ہمیں پشاور سے جو ہمارے دوست صاحباب تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی فرمائش تھی، اور اس کی ضرورت میں نے بھی محسوس کی کہ واقعی یہ ایک موضوع جو ہے یہ بیان ہونا چاہیے، حکماء کو اس سے معلومات ملنی چاہیے۔ تو ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ایسی جامعیت سے کوئی بات سمجھا دی جائے جس کو سمیٹنا ذرا آسان ہو، ذہن نشین کرنے میں آسان ہو، سادہ طریقے سے، بجائے کہ اس کو کوئی لفظوں کے پیمانے دیے جائیں یا کوئی بڑی گہری گفتگو کر کے اور یہ بتایا جائے کہ میں بہت بڑا علمی شخصیت ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جو بھی دوست بیٹھے ہیں، کچھ کم علم والے بھی ہیں، کچھ زیادہ والے بھی ہیں، سب کو جو ہے وہ ایک جیسی طریقے سے جو سبق ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے میں
کبھی بھی بغیر تیاری کے نہیں آتا. جو سبق دینے والا استاد سبق دینے کے لیے آئے اور وہ تیاری نہ کر کے آئے، وہ سامعین کی توہین کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، تو اختصار اور جامعیت کو میں پسند کرتا ہوں اور اسی طریقے سے میں اپنا سبق پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، 6 سبق، 6 نبضیں، 6 امراض، یہ آپ بار بار سن چکے ہیں. اس کی گہرائی کو، جیسے میں نے وہ شعر کہا نا، ایک وکھری ونڈ سونے طبیب دیے، ایک گل تحریک تسکین تحلیل دیے، یہ ڈونگے پنوں جان لوی، یہ وچ بڑیاں کراماتاں نے. اردو میں عرض کر دوں، میں نے کہا ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک ایسا طریقہ کار دیا ہے، ایک ایسا ربط سمجھایا ہے جس کا نام تحریک تسکین اور تحلیل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ نام کے رٹنے سے، یہ نام کا ڈھنڈورا پیٹنے سے، صرف اس کا چرچا ہی کر دینے سے مقصد حل نہیں ہوگا. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کے، پورے شہر کے خطیب اگر نماز کے بارے میں ہر روز درس دیں، نماز کے برکات، اس کے فوائد، اس کے ثواب و اجر کا معاملہ روز بیان کریں، لیکن نماز کسی کو نہ سکھائیں تو فائدہ ہوگا؟ نماز کے فضائل، برکات، فیوزات وہ تو بیان کریں، لیکن نماز پڑھنی یا نماز کے اندر جو کچھ ہے وہ نہ بیان کریں، وہ نہ کسی کو سکھائیں، تو ہزاروں سال کی محنت بھی ضائع. اب تحریک تسکین اور تحلیل کا نام تو استعمال ہم کریں، لیکن اس کی گہرائی کو نہ جانیں، اس سے جو ہمیں فوائد ملنے چاہیے وہ ہم حاصل نہ کریں، تو پھر کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی طب کو ترقی کی طرف، کامرانی کی طرف، کامیابی کی طرف لے جائیں، ہم نقصان کریں گے، بدنام کریں گے، ضائع کر دیں گے اس محنت کو جو اس کے پیچھے پہلے محنت ہو چکی ہے. عزیزان محترم، تحریک تسکین اور تحلیل مدارج مرض وہ نئے سبق نہیں ہیں. آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تینوں سبقوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. تحریک بھی آپ کو سمجھ آئے، امراض نسواں بھی آپ کو سمجھ آئے، اور مدارج مرض بھی آپ کو سمجھ آئے. کیا بات. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ان تینوں چیزوں کا ہم ایک ساتھ احاطہ کریں گے. مدارج مرض
6 ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں جو میں نے سبق آج تک پڑھایا ہے، جو پودے میں نے لگائے ہیں، جو آبیاری میں نے کی ہے، ان کی مہک مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو مدارج مرض عام زبان میں سمجھنے کے لیے 6 ہیں۔ لذت سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور پھر حبس، پھر قبض، پھر سودش، پھر ورم، اور پھر ذوف۔ اب مدارج مرض سے اس کے ساتھ آپ اب جوڑیں گے تحریک کو، لیکن نماز پڑھنی یا نماز کے اندر جو کچھ ہے وہ نہ بیان کریں، وہ نہ کسی کو سکھائیں، تو ہزاروں سال کی محنت بھی ضائع۔ اب تحریک، تسکین اور تحلیل کا نام تو استعمال ہم کریں، لیکن اس کی گہرائی کو نہ جانیں، اس سے جو ہمیں فوائد ملنے چاہیے وہ ہم حاصل نہ کریں، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی طب کو ترقی کی طرف، کامرانی کی طرف، کامیابی کی طرف لے جائیں، ہم نقصان کریں گے، بدنام کریں گے، ضائع کر دیں گے اس محنت کو جو اس کے پیچھے پہلے محنت ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، تحریک، تسکین اور تحلیل مدارج مرض کو نئے سبق نہیں ہیں۔ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تینوں سبقوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، تحریک بھی آپ کو سمجھ آئے، امراض نسواں بھی آپ کو سمجھ آئے، اور مدارج مرض بھی آپ کو سمجھ آئے۔ کیا بات! انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ان تینوں چیزوں کا ہم ایک ساتھ احاطہ کریں گے۔ مدارج مرض 6 ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں جو میں نے سبق آج تک پڑھایا ہے، جو پودے میں نے لگائے ہیں، جو آبیاری میں نے کی ہے، ان کی مہک مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو مدارج مرض عام زبان میں سمجھنے کے لیے 6 ہیں۔ لذت سے معاملہ شروع ہوتا ہے، حبس، پھر قبض، پھر سودش، پھر ورم، اور پھر ذوف۔ اب مدارج مرض سے اس کے ساتھ آپ اب جوڑیں گے تحریک کو، یعنی یہ ساری چیزیں ایک تحریر کے سبب ہیں، ایک تحریک کے سبب ہیں۔ ابھی ہم تسکین تحلیل کا تذکرہ نہیں کریں گے، پہلے اسی کو تھوڑا سا یاد کریں گے، اس پہ اپنا سبق مکمل کریں گے۔ تحریک
جو چیز ہمارے جسم میں بڑھ رہی ہے اس کا نام تحریک ہے. اب یہ تحریک بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی تحریک سودا والی خشکی والی شروع ہو گئی ہے تو وہ جس طرح ان غذاؤں کا استعمال کرتا چلا جائے گا یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی. پہلے لذت ہوگی، یعنی وہ آدمی اس چیز کو زیادہ پسند کرے گا کہ میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے بڑا سرور آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے. پھر اس کے بعد حبس، اسی ہی سسٹم میں حبس کا عمل شروع ہو جائے گا. اب بھی علاج کا موقع نہ ملے تو پھر وہاں قبض شروع ہو جائے گی، یعنی اخراج نہیں ہوگا، وہ چیز اندر جائے گی، جمع ہو جائے گی، اس کا اخراج نہیں ہوگا، اس کو ہم قبض کہیں گے. جو چیز اخراج نہیں ہوئی اس کے اندر کچھ ایسے تیزابی مادے پیدا ہو جائیں گے جو اسی ہی سسٹم کو، اسی ہی عضو کو وہ کھانا شروع کریں گے، اس میں زخم کرنے شروع کر دیں گے. اب قبض کے بعد سوزش شروع ہو گئی. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سوزش ہے. سوزش کا معنی مفہوم سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم کسی چیز کو جب خارش کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سرخ رنگ کی دھاریاں آ جاتی ہیں اس کو ہم سوزش کہتے ہیں. اس میں کم یا زیادہ یہ دونوں صورتیں ہیں. اس کے بعد سوزش کے بعد ایک درجہ ورم کا ہے. اب یہ سب کچھ تحریک کے سبب ہے. ابھی تسکین کی بات ہم نے نہیں کرنی، پہلے ہم نے تحریک کو سمجھنا ہے. سوزش کے بعد ورم شروع ہوا، اس کا معنی اور مفہوم بڑا اہم آج کا یہ سبق ہے. ورم سوزش کے بعد اس کی مثال آسان طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی زمین پہ کوئی انسان گرتا ہے تو اس کو ایک زمین کی رگڑ آتی ہے. اب جو وہ رگڑ ہے وہ سوزش ہے. کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد وہاں ورم آنا شروع ہو جائے گا، وہ چیز سوجنی شروع ہو جائے گی. اس کی ایک سادہ سی مثال میں اور دے دوں. کسی شخص کے کان میں یا داڑھ دانت میں درد ہو جائے کسی وقت رات کو تو وہ اپنی طرف سے چھوٹا موٹا علاج کرتا ہے، اس کو وہ گرم کرتا ہے کپڑے سے، ریت سے، یا وہ ہائے ہائے کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے. جب صبح وہ اٹھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ درد تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ سوجی ہوئی ہے. یعنی جہاں تحریک ہے وہاں درد ہے. اب وہ درد کم ہو گیا اور اس سوزش کے اوپر جو ورم آیا ہے وہ اس نے اس درد کو کم کر دیا ہے. ورم
اب جب ورم اترتا ہے بغیر کسی دوائی کے بھی، تو وہ چیز، وہ حصہ اس پہ ہلکی ہلکی جھرڑیاں سی آ جاتی ہیں، ڈھیلا پن آ جاتا ہے. اس کا نام کیا نام ہے جی؟ یہ فالج نہیں ہے. بہت بڑی یہ ایک طب کا سبق ہے کہ ابھی فالج نہیں ہے. تحریک کے سبب یہ منازل طے ہوئے، لیکن ذوف کا نام وہی جو میں نے اس کی ترتیب باتیں تحریک کے سبب ہیں. ابھی تسکین کی بات نہیں شروع ہوئی. یہاں ذوف وہ فالج والا ذوف نہیں ہے. فالج کیا ہے؟ تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں. نبض ہے گرم خشک. تسکین دو مقام پہ ہے. اب دوائی علاج معالجے کی صورت میں صرف دو ہی مقام کو دوائی دی جائے گی. یا غدی اعصابی یعنی گرم تر، یا اعصابی غدی تر گرم. اب اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے سبق کو ذرا مکمل کرنا ہے. دو ہی درجے ہیں علاج کے لیے، تیسرا درجہ نہیں ہے. تیسری دوائی آپ نہیں دے سکتے، نظام خراب ہو جائے گا. السلام علیکم، میں ہوں حکیم سید عمران سرور ہاشمی. استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب کے مزید لیکچر سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور آسان تشخیص و تجویز کے لیے 6 نبض کل امراض، 6 نبضیں 6 اسباق کا مطالعہ کریں. اور السید طبی تربیتی مرکز گوجرانوالا میں ماہانہ تربیتی اجلاس میں شامل ہوں. شکریہ. درجے ہیں علاج کے لیے، تیسرا درجہ نہیں ہے. تیسری دوائی آپ نہیں دے سکتے، نظام خراب ہو جائے گا، ترتیب خراب ہو جائے گی. تحریک کا جو ربط، جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. کیوں؟ دو مقام پہ تحریک ہے، دو مقام پہ تسکین ہے، اور دو پہ تحلیل ہے. اگر میں یہاں فالج کہتا ہوں تو فالج تو تحلیل والے مقام پہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مقام تو تسکین والے ہیں. سمجھ آ رہی جی؟ غدی تحریک میں اگر فالج ہوگا تو تحلیل والے مقام پہ ہوگا، تو تحلیل تو پیچھے ہے. مثلا میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تحریک غدی عضلاتی ہے، گرم خشک ہے، اور تحلیل والا مقام جو عضلاتی سابی یا سابی عضلاتی ہے، اب میں یہاں بھی فالج کہہ دوں وہاں بھی فالج کہہ دوں، نہیں سمجھ آئی؟ دو مقام پہ یعنی تسکین والے مقام پہ بھی ذوف کے نام سے فالج کہہ دوں، اور تحلیل والا مقام جو عضلاتی سابی یا سابی عضلاتی ہے وہاں بھی میں فالج کہہ دوں، تو سارا نظام خراب ہو جائے گا، ربط ٹوٹ جائے گا.
تو فالج وہاں نہیں ہے، ذوف ہے. فالج اور چیز ہے. جیسے کہ ابھی عرفان بھائی کہہ رہے تھے کہ عام اتباع کہتے ہیں جی یہاں ذوف ہے اور وہاں کمزوری ہے. لو جی بات بن گئی. نہیں بھائی، اس کی ایک وضاحت ہے، اس کا ایک فطری سائنسی طریقہ ہے. تو تحریک کے سبب یہ سارے مدارج جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور اسی ترتیب سے مرد بھی آگے بڑھے گا، اور اس کے آگے بڑھنے سے اس کا جو نبض ہے گرم خشک، تسکین دو مقام پہ ہے. اب دوائی علاج معالجے کی صورت میں صرف دو ہی مقام کو دوائی دی جائے گی. یا غدی اعصابی یعنی گرم تر، یا اعصابی غدی تر گرم. اب اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے سبق کو ذرا مکمل کرنا ہے. دو ہی درجے ہیں علاج کے لیے، تیسرا درجہ نہیں ہے. تیسری دوائی آپ نہیں دے سکتے، نظام خراب ہو جائے گا، ترتیب خراب ہو جائے گی، تحریک کا جو ربط جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. کیوں؟ دو مقام پہ تحریک ہے، دو مقام پہ تسکین ہے، اور دو پہ تحلیل ہے. اگر میں یہاں فالج کہتا ہوں تو فالج تو تحلیل والے مقام پہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مقام تو تسکین والے ہیں. سمجھ آ رہی جی؟ غدی تحریک میں اگر فالج ہوگا تو تحلیل والے مقام پہ ہوگا، تو تحلیل تو پیچھے ہے. مثلا میں نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تحریک غدی عضلاتی ہے، گرم خشک ہے، اور تحلیل والا مقام جو عضلاتی سابی یا سابی عضلاتی ہے، اب میں یہاں بھی فالج کہہ دوں وہاں بھی فالج کہہ دوں، نہیں سمجھ آئی؟ دو مقام پہ یعنی تسکین والے مقام پہ بھی ذوف کے نام سے فالج کہہ دوں، اور تحلیل والا مقام جو عضلاتی سابی یا سابی عضلاتی ہے وہاں بھی میں فالج کہہ دوں، تو سارا نظام خراب ہو جائے گا، ربط ٹوٹ جائے گا. تو فالج وہاں نہیں ہے، ذوف ہے. فالج اور چیز ہے. جیسے کہ ابھی عرفان بھائی کہہ رہے تھے کہ عام اتباع کہتے ہیں جی یہاں ذوف ہے اور وہاں کمزوری ہے. لو جی بات بن گئی. نہیں بھائی، اس کی ایک وضاحت ہے، اس کا ایک فطری سائنسی طریقہ ہے. تو تحریک کے سبب یہ سارے مدارج جو ہیں وہ طے ہوں گے، اور اسی ترتیب سے مرد بھی آگے بڑھے گا، اور اس کے آگے بڑھنے سے اس کا جو نظام جسم ہے، اعضائی نظام ہے، وہ متاثر ہوگا. مثلا لذت ہے، حبس ہے، اس میں امور طبیہ سامنے رکھ لیں، مزاج اور اخلاق متاثر ہو جائیں گے.
اگلے درجے میں آپ چلے جائیں، اخلاق متاثر ہو جائیں گے، پھر اگلے درجے میں چلے جائیں اعضاء متاثر ہو جائیں گے. ایک ربط ہے نا جی. اب آپ نے اسی طرح اس کو جوڑتے چلے جانا ہے. امور طبیہ، مدارج مرض اور تحریک، یہ تین چیزیں ایک ساتھ آپ نے پرو لینی ہے، ان کا رابطہ جوڑ دینا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ لینا ہے. یہ آپ کے طب کا، علاج معالجے کا ایک بہترین سسٹم آپ کے سامنے آ جائے گا. عزیزان محترم، تحریک کے سبب اب رابطہ جوڑ دینا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ لینا ہے. یہ آپ کے طب کا، علاج معالجے کا ایک بہترین سسٹم آپ کے سامنے آ جائے گا. عزیزان محترم، تحریک کے سبب اب تسکین شروع ہوگی. تحریک کے سبب، ورنہ پہلے جب وہ تحریک نہیں ہوتی، تحریک سے مانا صحت مند آدمی کے تینوں سسٹم تحریک میں ہیں. آپ اس کو بیمار نہیں کہیں گے. جب آپ بیمار نہیں کہیں گے تو تحریک، تسکین اور تحلیل کا بھی آپ نام نہیں لیں گے. جب وہ بیمار ہوگا پھر یہ مدارج شروع ہوں گے. تو پہلے تحریک کے مدارج مکمل ہوں گے، پھر تسکین، اور تسکین کے بعد پھر تحلیل. یعنی یوں سمجھ لیں کہ تحلیل کو آپ تحریک سے نہ جوڑیں، تحلیل کو آپ تسکین سے جوڑیں گے، تسکین کو آپ تحریک سے جوڑیں گے. اب ہم تحریک کے سبب امراض نسواں کو کچھ سمجھتے ہیں. آج صرف تحریک پہ بات ہوگی کیونکہ ٹائم کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق. امراض نسواں، جیسے میں کبھی کہا کرتا ہوں، دل میں سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ اربا والے بھی ہیں. اگر وہ اربا کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے تو یہ ایک منفرد چیز تھی، کیونکہ مردوں میں تو وہ ہے نہیں، عورتوں میں ہے. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے تو شاید کوئی نہ کوئی کام چل جاتا، لیکن وہ نہیں چلا. تو امراض نسواں کے بارے میں ہم یوٹرس کی طرف آئیں گے، رحم کی طرف آئیں گے. اب یہاں ہم نے پھر تحریک کو سمجھنا ہے رحم کے ساتھ، یوٹرس کے ساتھ. تحریک جب غدد کی بڑھے گی، جگر کی بڑھے گی، تو وہی اثر اس کے یوٹرس پہ یا رحم پہ ہوگا. اب آپ نے یہ لفظ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جہاں درد ہے وہاں تحریک ہے. تحریک کے سبب درد ہے. اگر وہاں درد نہیں تو وہاں تحریک نہیں. تسکین والا مقام اور تحریک والا مقام، تسکین والا مقام اور تحلیل والا مقام درد نہیں کرتا. صرف تحریک والے مقام پہ درد ہوتی ہے. اب یوٹرس کے اس حصے میں
اگر درد ہو رہا ہے تو آپ تحریک کو سمجھیں گے کہ یہاں تحریک ہے، تحریک کے سبب درد ہے۔ تحریک والا مقام نہ پھولتا ہے اور نہ ہی وہ لٹکتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ کم ہوتا ہے، اس کا حجم جو ہے وہ اپنے اصل سائز سے بھی کم ہو جاتا ہے، وہ سکڑتا ہے، وہاں درد ہوتا ہے۔ اب آپ نے سکیڑ کو، تحریک کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک میں نے ابھی آپ کو ذوف تک میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے۔ اب اس میں کچھ علامات ہیں، اس کے 6 درجے ہیں۔ 2 درجوں میں، جو پہلے 2 درجے ہیں ان میں درد ہوگا، پھر وہ درد کم ہو جائے گا چونکہ تحریک وہی ہے۔ 2 درجوں میں، جو پہلے 2 درجے ہیں ان میں درد ہوگا، پھر وہ درد کم ہو جائے گا چونکہ تحریک وہی ہے۔ تحریک کو توڑنے کے لیے وہاں جو سوجن، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ ورم آیا ہے، اس نے درد تو وہاں کم ہے، سوجن کا اظہار زیادہ ہے۔ یعنی جس کو میں نے مثال دے کے سمجھائی ہے، یہ نہیں کہ اس کا درد ختم ہو گیا، بالکل نہیں ختم ہوا، کم ہو گیا ہے، اب سوجن کا اظہار زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یوٹرس میں، رحم میں، غدد میں تحریک کے سبب جب وہ سکڑے گا تو وہاں درد ہوگا، وہاں سوزش ہوگی۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ تحریک کے سبب کثرت تمس ہوگا، باقی بھی علامات کا میں تذکرہ کرتا چلوں گا۔ تحریک کے سبب وہاں کثرت حیض ہوگا، تمس کہہ لیں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کریم نے جو یوٹرس کے اندر، رحم کے اندر جو سسٹم رکھا ہے، وہاں ایک انڈے کی شکل میں بیضہ پیدا ہوتے ہیں، انڈا کہہ لو، بیضہ کہہ لو، وہ اپنے پکنے پہ آ جاتے ہیں، اپنے مکمل ہونے پہ آ جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ کچھ دن کے لیے ان انڈوں کا ٹوٹنا اور حیض کا آنا یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ہونا ضروری ہے۔ اب جس وقت ان انڈوں کی مقدار ختم ہو جاتی ہے، اب تحریک کے سبب وہاں سوزش ہے، اور وہ سوزش اتنی زیادہ ہے کہ وہاں اعضاء پھٹ چکے ہیں اور ان سے خون بہنے لگ گیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ پہلا معاملہ اور ہے اور دوسرا معاملہ اور ہے۔ پہلے کو آپ فطری عمل سمجھیں گے، اور دوسرا جب شروع ہو جائے گا
تو آپ اس کو مرض سمجھیں گے. اب مرض میں اور ایک فطری عمل میں بڑا فرق ہے. بعض جن سے میری گفتگو کبھی ہوئی حکما سے، تو ان کو یہی نہیں پتا کہ جو حیض آ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے، اور جو بعد میں خون آ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے. تو وہ اٹکل پچو. تو تحریک کے سبب کثرت حیض ہے. یعنی اگر جسم کے اندر گرمی بڑھ چکی ہے، صفرا بڑھ چکا ہے، تحریک غدی عضلاتی گرم خشک بڑھ چکی ہے، تو یہ دونوں عمل، ایک تو فطری عمل ہے اور ایک اس کے ورم کی وجہ سے، سوج کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے جو غیر فطری معاملہ چل چکا ہے. اس کا علاج آپ کے سامنے ہے، گرم تر یا تر گرم. اس سے آگے جانے میں علاج نہیں ہوگا. جس چیز کو آپ نے توڑنا ہے اس کا رستہ یہی ہے کہ گرمی خشکی کو، گرمی، یہ ایک سائنسی اور فطری طریقہ علاج ہے. اس کو مکمل شفا ہوگی. اور اسی ہی دوران اگر عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو وہ خطرے سے خالی نہ جانے. اس میں کہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ غدی صافی دوائی خود دیں گے تب بھی، اور اگر وہ خود کروٹ لے گی تب بھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن نہیں، لیکن اس میں خطرات ہیں. کیونکہ عام آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ والدہ کے رحم سے یہی سبب لے کر، کیونکہ ان کے پاس اعصابی غذا نہیں ہوتی، آخری دنوں میں جبکہ پہلے اس کے قلب و عضلات بنتے ہیں، پھر اس کو جگر و غدد بنتے ہیں، اور آخری دنوں میں اس کے دماغ و اعصاب کے سسٹم کی تکمیل ہوتی ہے، اور یوٹرس میں، رحم کے اندر وہ غذا موجود نہیں ہوتی. اس سے اس کا اعصابی سسٹم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر پیروں کے اندر کمزوری یا سر کا چھوٹا ہونا یا اس کا شعور صحیح نہ ہونا، یہ والدہ کے اس تکلیف کے سبب ہے. ہم اس بچے کو دیکھ کر ایک کامل طبیب یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مرض والدہ کے یوٹرس میں غدی تحریک کی وجہ سے اس کو بنا ہے. کیا بات. کوئی ڈاکٹر، آج کی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی. میں نے نہیں سنا کہ کسی ڈاکٹر نے اس بچے کے بارے میں ایسا کوئی پروسیجر سمجھایا ہو، ایسی کوئی ترکیب سمجھائی ہو کہ وہ سمجھ میں آئے کہ واقعی اگر یہ کام ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، تو کیوں ہوا ہے. عزیزان محترم، تحریک والے مقام پر کوئی فاسد جمع
مادہ نہیں ہوتا اور نہ وہ جسم کا حصہ پھولا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب مختصر سا اشارہ کرتا چلوں، ایک تحریک کے سبب یہ ہو گیا کثرت الطمس، ایک ہو گیا احتباس الطمس۔ احتباس الطمس جو ہے وہ تسکین کے سبب ہے، یعنی وہاں پر وہ انڈے نہیں بن رہے کیونکہ وہاں تحریک نہیں ہے، وہاں تسکین ہے، اور تحریک عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ہے۔ جب وہ انڈے تیار نہیں ہوئے تو حیض کہاں سے آئے گا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ احتباس الطمس۔ یوٹرس میں ان انڈوں کی افزائش نہیں ہوئی، وہ نہیں پلے، ان سے جو چیز خارج ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، اس کو آپ احتباس الطمس کہیں گے۔ اور احتباس الطمس کا معنی ہے کہ حیض کا بند ہو جانا، نہ آنا۔ اب اس کی وہ دو تحریکیں، عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی۔ اب میں نے کہا ہے کہ جہاں تحریک ہے اس کے پیچھے والے حصے میں بھی تحریک ہے، تو عضلاتی اعصابی کو اور اعصابی عضلاتی کو ہم احتباس الطمس کہیں گے۔ جی عضلاتی غدی میں کیونکہ تحریک کچھ شروع ہو چکی ہے، اب وہاں جب وہ دن خاص آئیں گے تو حیض تو ہوگا، ساتھ ہوں گی۔ ایک تو جسم کو دردیں ہوں گی اس ٹائم 2 دن یا 4 دن پہلے، اور ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ کھل کر نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز مکمل تیار نہیں ہوئی، کچھ ہوئی کچھ نہیں ہوئی۔ اب وہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پھر آ گئے، کیونکہ جو نہیں ہوئے تھے وہ پھر تیار ہو گئے۔ کیا بات! اس کو آپ کثرت الطمس نہیں کہیں گے، اس کو آپ احتباس الطمس کہیں گے۔ عزیزان محترم، یوٹرس کے بارے میں، اپنے سبق کے بارے میں، چونکہ مدارج مرض کے حوالے سے جس اختصار سے میں آج کہنا چاہتا تھا وہ میں نے دونوں سبق مکمل کر لیے ہیں۔ اب تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں علاج معالجے کی طرف۔ علاج معالجہ میں نے جو ایک قانون آپ کے سامنے رکھا ہے وہ فطری ہے، سائنسی ہے۔ بگڑی ہوئی نبض کے مدارج کو مد نظر رکھنا ہے۔ بگڑی ہوئی نبض کا درجہ، فرض کرے نبض غدی عضلاتی تھے، عضلاتی اعصابی کی طرف آ گئی ہے، اگر نبض قوی ہے تو اس کا علاج جیسا میں نے سمجھایا ہے کہ پہلے درجے میں کرنا ہے، اور اگر اس نبض میں تیزی آ گئی ہے تو پھر 2 جگہ کو ٹچ کرنا ہے، اور اگر نبض میں ضعف آ گیا ہے تو پھر 2 نبضوں کی بجائے جو اگلی نبض ہے پیچھے والی نہیں، مثلا غدی عضلاتی، آپ نے اس کو مقوی دینی ہے۔ عضلاتی اعصابی نبض کے ضعف والی نبض کو آپ نے 4 نمبر
دوائی دینی ہے گرم خشک، اور 3 نمبر کا رابطہ جو ہے وہ ملین سے یا مسل سے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، تمام اطباء کرام کو اس اصولی علاج نعمت سے، اللہ جس اختصار سے میں آج کہنا چاہتا تھا وہ میں نے دونوں سبق مکمل کر لیے ہیں۔ اب تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں علاج معالجے کی طرف۔ علاج معالجہ میں نے جو ایک قانون آپ کے سامنے رکھا ہے وہ فطری ہے، سائنسی ہے۔ بگڑی ہوئی نبض کے مدارج کو مد نظر رکھنا ہے۔ بگڑی ہوئی نبض کا درجہ، فرض کرے نبض غدی عضلاتی تھے، عضلاتی صحابی کی طرف آ گئی ہے، اگر نبض قوی ہے تو اس کا علاج جیسا میں نے سمجھایا ہے کہ پہلے درجے میں کرنا ہے، اور اگر اس نبض میں تیزی آ گئی ہے تو پھر 2 جگہ کو ٹچ کرنا ہے، اور اگر نبض میں ضعف آ گیا ہے تو پھر 2 نبضوں کی بجائے جو اگلی نبض ہے پیچھے والی نہیں، مثلا غدی عضلاتی، آپ نے اس کو مقوی دینی ہے۔ عضلاتی اعصابی نبض کے ضعف والی نبض کو آپ نے 4 نمبر دوائی دینی ہے گرم خشک، اور 3 نمبر کا رابطہ جو ہے وہ ملین سے یا مسل سے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، تمام اطباء کرام کو اس اصولی علاج نعمت سے اللہ مزید معلومات، مزید برکات و کرم نوازی فرمائے، اور ہمیں سمجھ بوجھ اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔